میں یہ چاہتا ہوں میرے ساتھیوں کہ اگر اس پارٹی کے لیے کام کر رہے ہو آپ لوگ تو سمجھ کر کرو. ہمیں بہت سارے لوگوں کا ریوڑ نہیں جمع کرنا, ہمیں اپنا برا آدمی تیار نہیں کرنا دوسرے کے برے آدمی کو ریپلیس کرنے کے لیے, ہمیں اپنا اچھا آدمی تیار کرنا ہے. کل تک جو تھا, ہم جو تھے بھول جاؤ, آج سے شروعات کرو, ماضی میں انگیج مت ہو. اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, تو فرشتہ جب اس کو روح پھونکنے آتا ہے تو اس کی موت کا ٹائم لکھ دیا جاتا ہے, اس کی زندگی کتنی ہوگی لکھ دی جاتی ہے, اور پیدا ہونے سے لے کر آخری نوالا جو کھائے گا اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے, جس کو کوئی نہیں چھین سکتا. اس کے پیدا ہونے سے پہلے, انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق لکھا جا چکا. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس کو چوری کر کے حاصل کریں اس رزق کو, یا ہم اللہ کو راضی کر کے جو رزق ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ رزق ہمیں مل کر رہے گا. کیسے ہم اس ملک کو ٹھیک کریں گے, کیسے پارٹیاں چلا رہے ہیں, کسی کو فکر اس والی بات کی نہیں ہے کہ بھئی اتنے سالوں تک حکمرانی رہنے کے بعد پوری پارٹی, ابھی KMC میں جو ہے وہ لوگوں کی حکمرانی ہے, وہاں پر سارے ہولڈ ہے, بھلے کوئی بھی حکومت رہے ایک طرح کے لوگوں کا ہولڈ ہے, واٹر بورڈ میں ایک طرح کے لوگوں کا ہولڈ ہے, وہ فائر بریگیڈ میں ایک طرح کے لوگوں کا ہولڈ ہے, تو وہاں تو کم سے کم ہم مثال پیش کرنے کے قابل ہوتے کہ بھئی جہاں ہم نے فلاں پارٹی کے لوگ ہیں وہاں پر تم ان کو خرید کر دکھا دو. بول سکتے ہیں یہ والی بات؟ نہیں بول سکتے. پھر ہم کیوں رونا رو رہے ہیں زرداری صاحب کی چوری کا, کسی حکومت کی چوری کا؟ ایک چھوٹا چور بڑے چور کو چور کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے سارا؟ مجھے کم چوری کرنے کا موقع ملا ہے تو میں کم چوری کر رہا ہوں, جس کو ہم برا کہہ رہے ہیں اس کو زیادہ چوری کرنے کا موقع ملا ہے, وہ زیادہ چوری کر رہا ہے. ہمیں ہو سکتا ہے کہ شاید جو ہے وہ اتنا موقع مل جائے تو ہم شاید جو ہے وہ ان کو پیچھے چھوڑ دیں, ہمیں موقع نہیں ملے. میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو اس جگہ پہ اس پاک سے زمین پارٹی کی لیبر فیڈریشن کا کیا یہ خواب نہیں ہونا چاہیے, کیا یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کل سٹی گورنمنٹ کے اوپر بینر لگائیں کہ اس بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ رشوت دے کے دکھاؤ, اس بلڈنگ کے اندر کوئی رشوت لینے والا نہیں ہے؟ کیا میری اس پارٹی کا یہ خواب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے تھانوں کے اوپر بینر لکھ کر لگائیں کہ تھانے میں جو رشوت دے کر دکھاؤ, اس تھانے کے اندر کوئی رشوت لینے والا نہیں ہے؟ کیا میری پارٹی کا یہ خواب نہیں ہونا چاہیے کہ اس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور یہ کورٹوں کے اوپر جو ہے وہ رشوت دے کے دکھاؤ؟ یہ ملک اب ایسا ہے کہ یہاں پر نہ تھانے میں رشوت ہے, نہ کورٹ میں رشوت ہے, نہ کسی سرکاری کام کے کرانے میں رشوت ہے. یہاں پر ایک انسان کو بھی آپ خرید کر دکھاؤ. اگر یہ نہیں ہے تو یہ غلط جگہ ہے, پھر یہ غلط جگہ ہے. یہ نہیں ہے تو یہ غلط جگہ. اگر ہمارا یہ خواب نہیں ہے تو ہم ایک چور کو ہٹا کر اپنا چور نہیں لگانا چاہتے, یہ وہ جگہ نہیں ہے. ایک غلط آدمی کو ہٹا کر جب موقع ملے تو اپنا غلط آدمی لگانا نہیں چاہتے, غلط جگہ ہے پھر یہ. تو میرے ساتھیوں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, ہمیشہ اچھائی کی ابتدا کم لوگوں سے ہوتی ہے. آپ اس رستے پہ خود بھی آؤ اور اپنے ساتھ والوں کو لے کر آؤ. پاک سے زمین پارٹی کی لیبر فیڈریشن کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے کتنے لوگوں کو پیدا پانی والی پوسٹ پہ جو ہے پوسٹ کرایا. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. پوسٹ کراؤ, اچھی جگہوں پہ پوسٹ کراؤ, لیکن لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے پوسٹ کراؤ یار, چوری رکوانے کے لیے پوسٹ کراؤ بھائی. وہاں پر حرام چل رہا ہے, اس حرام کو ختم کرانے کے لیے پوسٹ کراؤ, ورنہ برا بولنا چھوڑ دو, ورنہ یہ پارٹی چھوڑ دو. یہ جگہ نہیں ہے, ٹھیک جگہ نہیں ہے پھر تمہارے لیے, ورنہ اس جگہ کو چھوڑ دو. اس لیے کہ پھر ہم کس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا ایک افسر آئے گا, وہ 4 لوگوں کو پروموشن پوسٹنگیں کرے گا اور سب اس کے حواری بن کر کام کریں گے, کام اتاریں گے سارے. اتنی سی ہماری قیمت ہے. ہمیں آج پیپلز پارٹی کے اس لیے بری لگ رہی ہے کہ وہ یہاں پر اس نے رشوت کا بازار گرم کر رکھا ہے اس کے افسروں نے. نہیں, ہمیں اس لیے بری لگ رہی ہے کہ اس نے ہمارے رشوت لینے والے آدمی کو ہٹا کر اپنے رشوت لینے والا آدمی لگا دیا ہے. یہی ہے نا, ہمیں اس لیے بری لگ رہی ہے پیپلز پارٹی. ہمیں اس لیے تھوڑی بری لگ رہی ہے کہ بھائی اس نے جو ہے وہ حرام نہیں چل رہا تھا, سب ایمانداری سے چل رہا تھا, تو اس نے آ کر حرام کھول دیا ہے, اس نے آ کر چوری. نہیں, اس لیے نہیں بری لگ رہی. اس شہر میں کون سی بلڈنگ ہے جو اس شہر کے رہنے والے اردو بولنے والے مہاجر انسپیکٹر کی مرضی کے بغیر بنی ہو؟ مجھے بتاؤ. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں آج آ گئے نا باہر کے لوگ, آج بھی ہیں, لیکن پہلے تو 100% تھے, تو نہیں بننی چاہیے تھی نا یار ایک بھی بلڈنگ غلط. تو میرے ساتھیوں, میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. بہت معذرت, میں نہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں, نہ میں خود دھوکے میں رہنا چاہتا ہوں. اس لیے اپنی بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ اور سمجھ کر اس جگہ پہ ہو تو مت ٹائم ضائع کرو. آپ کے پاس جو ہے وہ دوسرے کام کرنے والی پارٹیاں موجود ہیں, لیکن اگر میرے مقصد میری بات کو سمجھتے ہو تو میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اس دنیا اور میں کامیابیاں ہمیں ہی دے گا. آج اس شہر میں بلڈنگوں کا انبار ہے, 2 نمبر جعلی جو ہے وہ کنسٹرکشن کا انبار ہے. ایسے ایسے لوگ آتے ہیں بیچارے کہ وہ اسی زبان بولنے والے ہیں, لیکن جو ہے وہ ان کے گھروں کو توڑ کر جو ہے وہ 3-3, 4-4 لاکھ روپے لے کر جو ہے ان کی تباہی بربادی کر کے جو ہے ان سے اپنے لوگوں سے رشوت لے رہے ہیں. تو جب آپ کا دین ایمان یہ ہوگا تو پھر آپ کی کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی زبان نہیں. جھوٹ بولتے ہیں پھر آپ, جو نام لیتے ہیں نا جو مہاجر, جھوٹ بولتے ہیں. ہم بھی بول رہے ہوں گے تو جھوٹ بول رہے ہوں گے, تو یہ وہ جگہ نہیں ہے. اگر ہاں ہم حکومت کے
غلط کاموں کے خلاف جد و جہد کرنا چاہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے غلط آدمی کو اٹھا کر اپنا غلط آدمی بٹھانا چاہتے ہیں. ہم اپنا صحیح آدمی، ہم اپنا حرام نہ لینے والا، رشوت نہ لینے والا، لوگوں کی خدمت کرنے والا آدمی بٹھانا چاہتے ہیں. جب جا کر میں چاہتا ہوں کہ جو مزدور ہے، جب ہم اس کو چھوڑیں گے تو میرا یہ خواب ہے کہ جو یہ سرکاری لوگ ہیں ان کو ان کی تنخواہیں اتنی ہوں کہ ان کا گھر چلے، ان کے میڈیکل ایسے ہوں کہ ان کو جو ہے ان کو اپنے بچوں کی فکر نہ ہو، ان کو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک آشیانہ ایک گھر ایسا دے کہ جو اس سرکار میں آ گیا اس کو اپنے گھر کی فکر نہ ہو، اس کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے بچوں کی فیس، اس کے ہسپتالوں کی فیس، یہ سب چیزیں اس کی ٹیکن کیئر ہو اس کو. لیکن کب ہو کہ جب آپ اس آئیڈیل کے اور پھر وہ ٹھوک بچا کر بالکل ایمانداری سے سر اٹھا کر آئے اور سر اٹھا کر جو ہے وہ جیے، اس کے بچے شرم محسوس نہ کریں بتانے میں کہ اس کا باپ کہاں کام کرتا ہے، اس کا باپ سرکاری افسر ہے، کسی جگہ کام کرتا ہے. چلو آج کیا اس معاشرے میں ہمیں نہیں پتا، ذرا سا سمجھدار بچہ ہو نہیں پتا کہ بھلے سامنے شاید کچھ نہ بولے، میں گزر چکا ہوں ایم پی اے، وزیر، سینیٹر، نئی شرٹ پہنتے ہوئے بھی 2 دفعہ خیال آتا ہے کہ یار لوگ کہیں یہ تو نہیں سمجھیں گے ہم نے رشوت لے لی ہے. کیا سرکاری لوگوں کو خیال نہیں آتا ہوگا؟ کیا ان کے بچوں کو لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے؟ کیا ان کے گھر والوں کو لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے؟ آپ کے سامنے نہیں بولے، بات ضرور کرتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے. یا تو ہم اس ملک میں شکایت کرنا چھوڑ دیں، یہ عجیب بات ہے. چور چور کے خلاف شکایت کر رہا ہے، یہ عجیب بات ہے. چھوٹا لوٹنے والا بڑے لوٹنے والے کے خلاف کمپلین کر رہا ہے، عجیب بات ہے. نہیں ٹھیک ہوگا بھائی. تو میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اس آشیانے میں لے آیا ہے، جھنڈے کے نیچے لے آیا ہے. اپنا مقصد بناؤ، اپنے آپ سے شروع کرو. اور میں آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ مصطفیٰ کمال کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا تو وہ یہ باتیں کر رہا ہے. مصطفیٰ کمال کو اللہ تعالیٰ نے ڈکیتی کرنے کا موقع دیا، 300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے، 30,000 کروڑ صرف کیش. آپ بیٹھے ہو اداروں میں، پوچھو بلاؤ ٹھیکیداروں کو، کس ٹھیکیدار نے مصطفیٰ کمال کو 1 روپے کی بھی رشوت دی ہے؟ آپ بیٹھے ہو لینڈ ڈپارٹمنٹ میں، نکالو مصطفیٰ کمال کی زمینیں، نکالو اس کی شادی ہال، نکالو اس کے ایفل سائٹ، نکالو. بہت مشکل ہے ہزار گز کی بنی بنائی فائل کو لا کر لیگل فیس بھی جس کی جمع کی ہو، افسر لے کر آئے کہ سر یہ آپ کا حق ہے، اس کو نو کرنا بہت مشکل کام ہے. اور اپنے پاس گھر بھی نہ ہو جبکہ اس کو نو کرنا، اس کو منع کرنا بہت مشکل کام ہے. لیکن اگر کر دیا تو پھر زندگی میں پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی پشیمان نہیں ہونے دیتا، کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا، کبھی بھی کسی کے آگے رسوا نہیں ہونے دیتا. کر کے تو دیکھو، یہ رزق رب کے ہاتھ میں، یہ اس کے ہاتھ میں. یہ سب بہانہ ہے سارا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں. نہیں بنا سکتے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں بنا سکتے. آج کی فکر کرو، نہ فیوچر کی فکر کرو، نہ ماضی میں الجھے رہو. آج میں آ جاؤ، آج کی فکر کرو، آج سے ٹھیک ہو جاؤ، آج سے میں ٹھیک ہو جاؤں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیا ہم کراچی کے ڈپارٹمنٹ میں جہاں پاک سے زمین پارٹی کی لیبر فیڈریشن ہے، کیا ہمارا یہ خواب، یہ ویژن نہیں ہونا چاہیے؟ کیا شہر میں لاکھوں لوگ آپ کے پاس ملنے آتے ہیں اپنے کاموں سے، کیا یہ پاک سے زمین پارٹی کی لیبر فیڈریشن کو ایک لائنر اپنا یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر میرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، جہاں پر اس مصطفیٰ کمال کا ورکر بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر وہ حرام اپنے ایمان کو نہیں بیچنے والا ہوگا. یہ ایمان ہو جائے دشمنوں میں بھی اور آپ کے چاہنے والوں میں بھی، دشمن بھی گواہی دیں اس والی بات کی. نہیں، اگر پی ایس پی کا آدمی ہے تو وہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کو جائز کام کر کے دے گا، آپ کی مدد کرے گا، چاہے آپ کوئی بھی ہو. کتنا مشکل، یہ ہم اپنی طرف سے یہ کام کر لیں اور بقیہ رب پر چھوڑے. رب آپ کے بچوں کا نگہبان بنے گا، آپ کے رزق میں برکت دے گا. میں جو پیسے کما کر حرام میں کما کر میں جو ہے وہ ڈاکٹروں کو دیتا ہوں فیس میں، وہ میرے فیس بچیں گے بھائی پیسے. میں جو بچوں کو کھلا کر بڑا کر رہا ہوں، کل کو وہ کوکین پی رہے ہیں، آئس کا نشہ کر رہے ہیں، کل میں اپنی بچوں کو بچا لوں گا. اس سے میرا بچہ کارآمد نکل آئے گا، میرا بچہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، نہ کہ میرے لیے جو ہے وہ عذاب کا ذریعہ بنے. اپنے سامنے میں نے 1.25 لاکھ لوگوں کی نظامت چلائی ہے. اللہ مجھے معاف کرے، انسان کی چیزوں پر پردہ ڈالنا چاہیے. اللہ ہمارے چیزوں پر، ہم بھی گناہگار لوگ ہیں، اللہ کا اگر پردہ نہ ہو سب جو ہے وہ برہنہ ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے واقعات حالات دیکھیں کہ نہیں، اسی جہان میں اللہ تعالیٰ جو ہے پریشان کر دیتا ہے. توکل کرو. بڑی امپورٹنٹ جگہوں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو رتبہ دیا ہے. ایک آفس بوائے سے لے کر ایک افسر تک، ہر آدمی کے پاس آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا. لوگ اپنا درد لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، اپنا مسئلہ لے کر آپ آتے ہیں. آپ کے 3 کروڑ کی آبادی میں بتاؤ کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ کسی کے مسئلے کو حل کرے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ لوگوں کے مسئلے حل کر سکو. جو کام ایم پی ایم این اے نہیں کر سکتا، وزیر نہیں کر سکتا، وہ ایک جو ہے وہ آفس اسسٹنٹ کسی آفس میں بیٹھ کر کسی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. تو آپ خدا کے واسطے اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، اس ذمہ داری کو محسوس کریں، سمجھیں. ہم نے اس مقصد کے لیے اتنا بڑا جہاد کیا ہے اور اللہ نے ہمیں کامیاب کیا ہے.